انگریزی زبان میں سب سے پہلے مونسون کا لفظ برِ صغیر میں استعمال کیا گیا۔ اس سے مراد خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے اٹھنے والی ہوائیں ہیں جو کہ خطے میں بارش کا سبب بنتی ہیں۔ ویسے مجموعی طور پہ مونسون سے مراد ایک پورا سسٹم ہے بادلوں کا، ہواؤں کا اور بارش کا، جو جنوبی ایشیا، مشرقی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا میں بارشوں کا سبب بنتے ہیں۔ عام طور پہ مونسون کے بادل 15 جولائی کو پاکستان پہنچتے ہیں، جسے ساون کی جھڑی بھی کہا جاتا ہے، اور 15 جولائی کو ہی ساون کے مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ اس دوران شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب بھی آتے ہیں اور بہت سی جگہوں پر قحط بھی پڑ جاتا ہے۔ اینڈ ریمبر، پاکستان میں کس دن سب سے زیادہ بارش پڑی؟ یہ دن ہے 23 جولائی سن 2001، جس میں 24 انچ بارش ریکارڈ کی گئی، اور یہ بارش اسلام آباد میں پڑی تھی۔ مونسون، اس کا پاکستان کی زراعت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اسپیشلی خریف کی فصلیں where we require high temperature and heavy rainfall، یعنی خریف کی فصلوں کو زیادہ درجہ حرارت اور بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے۔ And farmers still depend upon monsoon for their agriculture activity۔ ایک جگہ پر 70% کسان وہ مونسون کی بارشوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی زراعت کے لیے۔ And now what are the precautions we should take during monsoon؟ مونسون کے سیزن میں ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر؟ فرسٹ آف آل، چیک یور روفس۔ اپنی چھتوں کو دیکھ لیجئے، کہیں ٹپ 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 کر کے پانی تو نہیں گرتا، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ایویلیویٹ کرتے رہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایک کنکریٹ سٹرکچر، جو بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہے کنکریٹ کی، ان کی عمر 70 سے 80 سال اگر ہو جائے، اپارٹمنٹس کی عمر 45 سے 60 سال اگر ہو جائے، اور عام جو گھر ہوتے ہیں ان کی عمر اگر 40 سال ہو جائے، تو ضرور کسی ماہر سے، کسی سول انجینئر سے اس کو ایویلیویٹ کروا لینا چاہیے کہ کتنی مرمت کی ضرورت ہے۔ مونسون میں بارشیں ہوں گی، اگر گھر کے اندر چھت ٹپکتی ہے یا دوسرے معاملات ہیں تو پھر گھر خدا نخواستہ گر بھی سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے جو گٹرز ہیں اور جو نالیاں ہیں ان کی صفائی کروا لیں، اور سیوک سینس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے محلوں کے اندر بھی ان کو صاف کر لیں تاکہ نکاسی آب کا انتظام ہو سکے۔ اپنے گیراج اور وہ جگہ جہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے ان کا خاص خیال رکھیں، ورنہ یہ مچھروں کی افزائش نسل کا سامان ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بجلی کے کھمبے ہوتے ہیں ان سے خاص احتیاط کی جائے۔ اگر کوئی تار لٹک رہی ہے یا تار گر رہی ہے تو اس کو چھونے سے یا اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ آنے سے بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب بھی کپڑے گیلے ہوں کبھی بھی ایک دم اے سی کی ہوا میں نہ جائیں۔ یاد رکھیے، عالمی وبا کا دور ہے، we are facing a pandemic named COVID-19، اور یہاں اگر کسی کو بخار ہو یا کھانسی، نزلہ، زکام ساتھ ہو تو سب سے پہلے اس پہ سسپیشن وہ کووڈ کا ہی کیا جائے گا کہ اس کو کورونا تو نہیں ہو۔ تو اپنا خیال رکھیے، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔